بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے گھر کے پاس ایک جوان اور خوبصورت نرس رہتی تھی جو مجھے جب بھی دیکھتی نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ بھائی کو اچانک رات میں تیز بخار ہو جاتا تو وہ نرس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی، کہتی کام میں کوئی دخل نہ دے۔ اگلی صبح بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک کام پر چلا جاتا اور رات ہوتی پھر بیمار پڑ جاتا۔ مجھے دونوں پر شک ہوا تو بھائی کو بے ہوش کر کے خود اس کے کپڑے پہن کر کمرے میں لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا نام ماریا ہے۔ میری عمر صرف 19 سال تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ گھر میں صرف میری ماں، میں اور ایک بڑا بھائی تھا جو اس گھر کو چلاتا تھا۔ ہمارا گھر بہت ہی بری جگہ پر تھا کیونکہ یہ محلے کا کونا تھا، اور جب بارش آتی ہے تو سارے محلے کا پانی ہمارے گھر میں آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک نرس بھی رہتی تھی جو بہت جوان اور خوبصورت تھی، لیکن بہت زیادہ بدتمیز بھی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ نرسوں کا رویہ ویسے ہی بدتمیزی سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہوتی ہے۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے اور وہ انجانے میں ہی بدتمیز ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ عجیب نرس تھی، یہ تو پورا دن گھر پہ ہی بیٹھی رہتی تھی، پھر بھی اس کو ہر ٹائم غصہ آتا تھا۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہمارے محلے میں اس طرح سے ذکر ہونے لگا کہ بڑی بدتمیز اور منہ پھٹ ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہنے لگے کہ بد کردار ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے کی آواز آتی تھی۔ کچھ عورتیں اپنے پیسے بچانے کے لیے اسے دوائی لینے کے لیے آ جاتی تھیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ زیادہ پیسے لے لے گا، اس لیے یہی ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ اپنا گھر چلا رہی تھی۔ امی نے ایک دن بتایا کہ اس کی ماں بھی بدنام تھی اور وہ تو لوگوں کے بچے چرایا کرتی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو امی نے کہا کہ پھر کیا ہونا تھا، محلے والوں کو پتہ چل گیا۔ اس ٹائم ہمارے گھر میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور سارے محلے والوں نے مل کر اسے محلے سے نکال دیا، اور اس کا گھر بھی کچھ عرصے تک خالی پڑا رہا۔ پھر پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی اپنے باپ کے ساتھ۔ اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اب یہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ خیر اگلے دن میرے بھائی کو کہا تھا کہ دال لے کر آؤ، اور وہ کدو لے کر آ گیا۔ امی نے کہا کہ کہاں کھویا رہتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کرتا، پیسے بھی کم کما رہا ہے، دکان پر ٹائم دیا کر۔ بھائی اپنی ہی کسی موج مستی میں آج کل گم رہتا تھا۔ میرے بھائی کا نام اسلم تھا۔ وہ دکان پر بھی کم بیٹھتا تھا۔ ویسے مجھے اس نرس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے منہ پھیر لیتی تھی جیسے پتہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا ہے۔ ہم لوگ ہمسائے تھے، کبھی کبھی ہم اس کے گھر کوئی چیز بیچ دیتے تو وہ واپس کر دیتی، اور کبھی اگر رکھ لیتی تو برتن واپس نہیں کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ میرے بھائی کی شادی بیاہ کے سامان والی دکان تھی، جو شادی بیاہ کے سجاوٹ کا سامان ہوتا ہے، وہ کرائے پر دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ آج کل بڑی گرمی ہے، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ رات ہوئی تو میرے بھائی کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی، جبکہ ہم نے بھی وہی کھانا کھایا تھا جو اس نے کھایا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ میرے بھائی کو بہت تیز بخار بھی ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، واقعی اس کی طبیعت بڑی خراب تھی۔ لیکن اب ہم لوگ کیا کرتے؟ امی نے اسے گھر میں پڑی ہوئی تھوڑی سی پھکی دے دی، پھر قہوہ بھی بنا کر دیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کہتا تھا کہ آج تو میں نے مر جانا ہے۔ پیٹ ہاتھ پر رکھ کر ایسے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس ٹائم کہاں ڈاکٹر ہوگا کہ میں اس کو لے جاتی۔ امی کے پاؤں میں تو درد رہتا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ نرس کے پاس لے جاؤ، کوئی دوائی تو مجھے دے دے گی۔ اس کے پاس لے گئی بھائی کو۔ اس کا گھر اندر سے دیکھا تو کافی عجیب تھا۔ اس کے گھر میں عجیب سناٹا تھا، وہ بھی رات کے ٹائم اکیلی ہی بیٹھی تھی، جو میری طرح متوجہ ہوئی۔ تو میں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں بہت درد ہے، اس کو کوئی دوائی دے دو۔ اس نے کہا کہ اس کو ادھر لے آؤ۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کو وہاں لے گئی جہاں ایک بستر پڑا ہوا تھا۔ بھائی وہاں پر لیٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا علاج کر دیتی ہوں، تم باہر نکلو۔ اب میرے بھائی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔
میں نے کہا کہ میں بھی اندر جاؤں گی، میرے بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے، مجھے اس کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر اس کا علاج کرنے کے لیے موجود نہیں ہو، میں نے علاج کرنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے علاج میں کوئی دخل دے، میرا علاج کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کون سا علاج کرنے کا نیا طریقہ نکالا ہے؟ کون سا MBBS کر بیٹھی ہو تم؟ ڈاکٹر نہیں ہو جو مریض کو اندر لے جاؤ گی اور ہم باہر کھڑے ہو کر معتبر بن کر انتظار کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں، میں بھی اندر آؤں گی۔ میرے بھائی نے کہا کہ اللہ کے واسطے لڑائی مت کرو، بھائی درد سے مرا جا رہا ہے، تم دونوں کو آپس میں لڑائی کرنے کی پڑی ہے، میرا علاج کرنا ہے تو کرو۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن ہی کر رہی ہے، اس کو ساتھ مت لے کر آتے، اور میرے بھائی کو لے کر اندر چلی گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے۔ 1 گھنٹہ انتظار کیا، میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا، اس کے بعد میری بس ہو گئی، میرا گھر پاس تھا، میں واپس آ گئی۔ امی نے کہا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ علاج ہو رہا ہے اس کا۔ امی نے کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اس کو ساتھ لے کے گئی تھی تو ساتھ لے کر واپس بھی تو آنا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کمرے میں لے گئی اس کو اور کہتی ہے کہ علاج کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ڈرپ وغیرہ لگائی ہوگی، اور ڈرپ ختم ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ آپ جانیں، آپ کا بیٹا جانے، آدھی رات کا وقت ہے، میں نے صبح اٹھ کے سارے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میں اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی ہوں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو آ جائے گا واپس۔ امی نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہے تو، میں جا کر دیکھتی ہوں، پر ان سے اتنا چلا ہی نہیں جاتا تھا، وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئی، اور میرا بھائی بھی 2 سے 4 گھنٹے بعد واپس آ گیا، کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے کہا کہ اتنی دیر لگا دی، کیا وہ تیرا آپریشن کر رہی تھی؟ تو کہنے لگا کہ ڈرپ لگائی ہوئی تھی نا اس لیے۔ میں نے کہا کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی نے کہا کہ وہ تھوڑی سی چڑچڑی ہے، اسی لیے سارے محلے والے تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے ایسا کیا ہوگا، پر دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب کہ علاج کرنا آتا ہے اس کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علاج نہ کرنا آتا تو میں ٹھیک کیسے ہوتا۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا تو اب جا سو جا، 2 سے 4 گھنٹے کی نیند کر لے، پھر صبح کام پر بھی جانا ہے۔ امی کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے امی 15 دن پہلے ہی اپنی بہن کے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ کام وغیرہ کروا سکے، اور ہمیں کہا تھا کہ شادی کے دن تم دونوں بہن بھائی آ جانا، کیونکہ کافی وہ دور گاؤں میں رہتے تھے۔ اس لڑکی کا رشتہ امی اپنے بیٹے کے لیے بھی لینا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا، جبکہ یہ لڑکی بہت پیاری تھی، ہماری کزن بھی تھی اور پڑھی لکھی تھی، وہ لوگ جہیز بھی بہت دے رہے تھے، لیکن میرا بھائی اسی بات پر اٹک گیا کہ میں نے اسے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امی پہلے ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ امی نے کہا کہ میری بہن ہے، میرا فرض بنتا ہے، میں چلی جاتی ہوں، تم لوگ شادی والے دن ہی آ جانا۔ لیکن جس دن امی گئی رات کو پھر بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کہا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، دوبارہ سے مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ نہیں، اسی سے آرام آیا تھا مجھے، اسی کے پاس جاؤں گا، اسے بخار تھا۔ میں فوراً اپنے بھائی کو اس کے پاس لے گئی، اور اس نے پھر سے مجھے دیکھ کر ایسے منہ بنایا جیسے میں کوئی اس کی جان لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ پھر سے میرے بھائی کو کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس دفعہ بھی 2 سے 4 گھنٹے تک اس نے دروازہ نہیں کھولنا، اس لیے میں واپس گھر آ گئی، اور صبح صبح دیکھا تو میرا بھائی بڑی مستی میں چلتا آ رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہا ہے۔ میں اس ٹائم نیند میں تھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، میں بھی سو گئی۔ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا تو میں نے اس بات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو بار بار اس پر بیماری آتی ہے، 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں، لیکن میرے بھائی نے روٹین بنا لی تھی، رات ہوتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کہتا تھا کہ مجھے اس نرس کے پاس لے جاؤ، اور پھر وہاں سے 2 سے 3 گھنٹے لگا کر آتا تھا، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا اور اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ اب امی گھر پر نہیں تھی، گھر کے سودے لینے کے لیے مجھے بازار جانا تھا۔ میں بازار گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر نے کلینک بنا لیا ہے اور وہ افتتاح کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میرا بھائی بیمار ہوا تو اسے کہوں گی چلو اسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ باہر لکھا تھا 24 گھنٹے سروس، اور ہمارے گھر سے بھی کافی قریب تھا۔ بس مجھے میرے بھائی کے بیمار ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس نے تو تماشا ہی بنا لیا تھا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور۔ ایسا کون سا علاج تھا جو بند کمروں کے اندر ہوتا تھا، اور یہ عورت تو سارے محلے کو
کتے کی طرح کاٹنے کو آتی تھی، پھر میرے بھائی کے لیے اتنا زیادہ کیوں فکر مند ہو جاتی تھی اور مجھے تو دیکھتے ہی کہتی تھی کہ بس تم واپس جاؤ۔ رات ہوئی تو بھائی نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور مجھے بخار بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس وقت ڈاکٹر کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہوگا، ویسے بھی یہ نرسوں کی دوائیوں سے تھوڑی نہ آرام آتا ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہ چلو، تو کہنے لگا کہ نہیں، مجھے اس سے آرام آئے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی دوائی سے اگر تمہیں آرام آ رہا ہوتا تو تم 5 دن سے لگاتار بیمار تھوڑی نہ ہو رہے ہوتے۔ آرام آتا ہے تو پھر بندہ بیمار تھوڑی ہوتا ہے، چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی نے کہا کہ وہ تو فیس لے گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں دے دوں گی۔ لیکن میرے بھائی نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی چاہتی ہے تو کہنے لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لگتا ہے میرے معدے میں گیس تھی، کوئی تکلیف تھی، ڈکار آیا ہے تو اب طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ اور میرا بھائی چپ چاپ جا کر کمرے میں سو گیا۔ بس یہاں سے مجھے شک پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور اب مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے بھی سنا، کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے بعد شادی ہے، اس کو وہاں پر چھوڑ کر خود واپس آ جاؤں گا، کہہ دوں گا پیچھے کام بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد تو صرف میں ہی ہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی میری مدد کر رہا تھا اور مجھ کو شادی میں چھوڑ کر خود وہاں سے بھاگنے والا تھا، اور یہ 2-3 دن اس نے اکیلے رہ کر کیا کرنا تھا؟ اور کون تھا وہ جس کو یہ بات بہت ہی زیادہ خوش ہو کر بتا رہا تھا؟ میرے بھائی کے دوست بھی نہیں تھے جو خالی گھر میں آ جائیں اور کہیں کہ کوئی فلم دیکھتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں۔ میرے بھائی کے تو ایسے کوئی دوست نہیں تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی میں جانے سے پہلے ہی اس کا بھانڈا پھوڑ کے جاؤں گی، اور امی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ جس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی ایک کزن دیکھی ہے میں نے، یہاں پر آئی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دیں گے کیونکہ ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بس میں نے سوچ لیا ہے اسی کو اپنی بہو بناؤں گی، اس دفعہ اس کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ امی میرے بھائی کی شادی کرنے پر تیار بیٹھی تھی اور یہاں میرا بھائی پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس لیے مجھے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ساتھ جاتی تو وہ نرس مجھے باہر نکال دیتی، بھائی تو کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جاتا، اور اس کمرے میں تو بالکل جانے نہیں دیتا تھا جہاں پر وہ دونوں موجود ہوتے تھے۔ اس لیے مجھے کچھ ایسا سوچنا تھا کہ جو شاید میں کبھی بھی نہ سوچتی، اور کرنے کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچ سکتی تھی کیونکہ میں کوئی اتنی خاص بہادر نہیں تھی، لیکن اب مجبوری تھی، اس لیے اب تو کچھ کرنا ہی کرنا تھا۔ میرے بھائی نے کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوا تھا۔ میری امی جا کر لڑکی کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ چکی تھی، انہوں نے کہا کہ لڑکی تو سمجھو اپنی ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے بات کر لیا ہے، میں نے کہا کہ بھائی کو کس طرح منائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر کے منا لوں گی، اپنی جان کا واسطہ دے دوں گی یا پھر تمہارے باپ کی قسم دے دوں گی، لیکن اس دفعہ پیچھے نہیں ہٹنے دوں گی۔ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو رات کا کھانا دیا تو اس کے کھانے کے اندر نیند کی دوائی ملا دی۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کمرے میں سو جایا کرتا تھا اور پھر اچانک سے کہتا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اس کے کمرے سے مجھے پیاز بھی ملے تھے، کہتے ہیں کہ آدھا پیاز کاٹ کر بغل میں رکھیں تو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا بھائی کیا کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، میں تو سونے چلا گیا تھا اور اچانک ہی بیمار ہو گیا، لیکن اس دفعہ وہ سچ میں سو گیا کیونکہ میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی تھی۔ اس کے کپڑے پہن کر منہ لپیٹ کر نرس کے پاس چلی گئی۔ وہ پہلے سے ہی جیسے میں نے انتظار میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اتنے پیارے کپڑے پہن رکھے تھے، میک اپ کیا ہوا، چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، بالکل دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی۔ میں نے منہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج چہرہ کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ تو میں نے اشارہ کیا کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی کہ میری آواز نہ پہچان جائے۔ اس نے کہا کہ ہاں پتہ ہے، تم ڈرتے بہت ہو، تم دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، اس دن یہی تو لے کر آئی تھی میں تمہارے پیسوں سے، تم نے کہا تھا اپنے لیے کوئی چیز لینا۔ میں حیران ہوگی کہ میرا بھائی اس کو پیسے دیتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے اور یہ تیار ہو کر میرے بھائی کو کیوں دکھا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ، میں کھڑے ہو کر منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج تمہاری وہ چڑیل بہن نہیں آئی، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اور میں پہلے بتا رہی ہوں کہ نہ تو میں اس کے ساتھ رہوں گی اور نہ ہی تمہاری ماں کے ساتھ۔ میرا اپنا گھر ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے یا اپنے گھر میں، کیونکہ یہ آنا جانا کب تک لگا رہے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں،
میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم ڈرتے ہو، تمہارے گھر ڈر میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اب تم ساری زندگی تو ڈرتے نہیں رہ سکتے۔ آج اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی میں نے صبح تمہیں، اس کے بعد بھی تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اچھا کمرے میں چلو بھی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی تو وہاں پر ہسپتال یا کلینک جیسا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ ایک بیڈ تھا جس کے اوپر مسہری لگی ہوئی تھی جو کہ دلہن کے کمرے میں لگائی جاتی ہے، مطلب کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ میرے قریب آنے لگی تو میں نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ مجھے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں شادی شدہ عورتوں کی طرح تیار ہو؟ کون سی خوشخبری کی بات کر رہی تھی؟ اور میرے بھائی کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ وہ اس بات پر ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ صرف تمہارا بھائی نہیں ہے، میرا شوہر بھی ہے۔ ہم لوگ نکاح کر چکے ہیں آج سے 4 مہینے پہلے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا ہاں، تمہارا بھائی مجھے دور دور سے دیکھتا تھا، میرے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر میں نے اسے شادی نہیں کی تو اپنی جان دے دے۔ اور اب میں تمہاری بابی ہوں، اور جس خوشخبری کی بات کر رہی تھی وہ یہ کہ میں ماں بننے والی، یہ بات میں نے صبح ہی تمہارے بھائی کو بتائی ہے۔ اس لیے آج ہم تیار ہو کر اس خوشی کو منانے لگے تھے، لیکن تم اینڈ ٹائم پر آ گئی ہو۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس کو بھیجو یہاں پر۔ میں نے کہا تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تم نے اسے اپنی باتوں میں لگایا ہوگا، میرا بھائی اس طرح کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، ساری بہنوں اور ماؤں کو یہی لگتا ہے کہ ہمارا بھائی اور بیٹا دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اگر وہ یہ سب کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو میں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ مرد اسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ محبت کی شادی ہے، اور بھاگ کر کی ہوئی شادیوں میں ہوئی فیصلے اور زیادہ قوت ارادی مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی ہے۔ عورت چاہے چلاتی رہے، جب تک مرد کا ہاتھ نہیں بڑھاتا وہ کسی بھی بڑے فیصلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے بھائی کی مرضی سے ہوا ہے، ہم لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ بھائی میرا بے ہوش ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ امی کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بھائی نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ آئندہ تم گھر سے باہر قدم رکھنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ مجھے شادی میں چھوڑ آیا اور خود واپس چلا گیا۔ میں نے امی کو وہاں بھی کچھ نہ بتایا کہ وہاں بہت سارے رشتہ دار تھے۔ اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو ان کو یہ سب کچھ بتایا۔ ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس لڑکی نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ امی نے بھائی کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ اگر بھائی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا تو پھر ہمارا کون تھا اس دنیا میں؟ اگر آج بابا زندہ ہوتے تو پھر شاید وہی اس کو سمجھاتے، شاید وہ ایسی حرکت کرتا ہی نہیں۔ اسے یہ سب کچھ اسی لیے کیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی، بھائی رات کو چلا جاتا، دن میں دکان پر جاتا، ہمارا حال بھی پوچھ لیتا۔ دونوں گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی دکان پر زیادہ وقت دیتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے ابھی سے کہہ دیا کہ میں پڑھائی کے بعد نوکری کروں گی، کیونکہ مجھے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے۔ جبکہ امی میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو، تم نوکری کر لو۔ امی نے بھائی سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تجھے چھپ کے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی؟ بھائی نے کہا کہ آپ کبھی نہ مانتے۔ میں نے کہا کہ تم بات تو کرتے، تم نے بات بھی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہو گیا اسے بھول جائیں، وہ اس کی بیوی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سارے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، وہ سب لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر ہمارا بس نہیں چلتا اور ہمیں ان کا نتیجہ ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔